بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فصل والضرب الثانی من القیاس وهو قیاس الدلالہ فهو ان يرد الفرع الى الاصل بمعنى غیر المعنى الذي علق الحكم عليه في الشرع الا انه يدل على وجود علة الشرع۔ قیاس کی دوسری قسم ہے قیاس دلالت۔ قیاس کی دوسری قسم کیا ہے؟ قیاس دلالت۔ تو قیاس دلالت کسے کہتے ہیں کہ فرع کو اصل کی طرف لوٹانا۔ فرع آپ کو بتایا تھا کہ نیا مسئلہ جس میں قرآن سنت اجماع کے اعتبار سے کوئی حکم نہ ہو تو اس کو اصل کی طرف لوٹانا، اصل کے ساتھ لاحق کرنا۔ علت جامعہ اور مشترکہ کے علاوہ کسی اور معنی کے ذریعے سے اگر فرع کو اصل کی طرف لوٹایا جائے مشترک اور جامع علت کی بنیاد پر تو اسے تو ہم سیدھا کس کا نام دیں گے؟ قیاس علت کا نام دیں گے۔ لیکن یہ ہے قیاس دلالت۔ یہ کیا ہے؟ قیاس دلالت۔ تو قیاس دلالت میں کیا ہوتا ہے کہ فرع کو اصل کا حکم دیا جاتا، یعنی فرع کو اصل کی طرف لوٹایا جاتا ہے علت جامعہ اور علت مشترکہ کے علاوہ کے ذریعے سے، کسی اور معنی سے۔ لیکن وہ معنی ایسا ہوتا ہے جو شرعی علت کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ الا انہ یدل علی وجود علت الشرعی، کیا فرما رہے ہیں؟ مگر وہ معنی ایسا ہوتا ہے جو شرعی علت کے پائے جانے پر رہبری کرتا ہے۔ وہ معنی خود علت شرعی ہوتا نہیں لیکن شرعی علت کی طرف رہبری ضرور کرتا ہے۔ یہ مطلب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ معنی شرعی علت ہوتا نہیں لیکن شرعی علت کے پائے جانے پر رہبری اور رہنمائی کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں قیاس دلالت۔ کیا کہتے ہیں؟ قیاس دلالت۔ تو قیاس دلالت کی یہ تعریف ہے کہ فرع کو اصل کی طرف لوٹایا جاتا ہے شرعی علت کے علاوہ کسی اور معنی کے ذریعے سے۔ وہ معنی بذات خود شرعی علت ہوتا نہیں لیکن شرعی علت کے پائے جانے پر رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ فلاں چیز شرعی علت ہے، وہ پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی۔ تو اسے ہی کہتے ہیں قیاس دلالت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قیاس دلالت۔ قیاس دلالت کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، دو صورتیں۔ وَهَذَا عَلَىٰ أَضْرُبٍ مِّنْهَا۔ قیاس دلالت کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ أَن يَسْتَدِلَّ بِخَصِيصَةٍ مِّنْ خَصَائِصِ الْحُكْمِ عَلَى الْحُكْمِ، کہ حکم کے خصائص میں سے کسی خصوصیت کے ذریعے سے حکم پر استدلال کرنا۔ حکم کے خصائص میں سے کسی خصوصیت کے ذریعے سے حکم پر استدلال کرنا۔ بات سمجھے؟ ایک تو یہ ہے کہ حکم کے خصائص میں سے کسی خصوصیت کے ذریعے سے حکم پر استدلال کرنا، یہ قیاس دلالت کی ایک صورت ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، اس کی مثال دے رہے ہیں کہ
حنفیہ کے یہاں پر سجدہ تلاوت واجب ہے، کیا ہے؟ اور ہمارے یہاں پر شوافی میں مستحب ہے، سنت ہے۔ شوافی میں کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے۔ شوافی کہہ رہے کہ بھائی دیکھیے، سجدہ تلاوت یا ایسا سجدہ ہے جو آپ سواری پر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ کس پر ادا کر سکتے ہیں؟ سواری پر ادا کر سکتے ہیں۔ آپ اسکوٹر چلا رہے ہیں، 4 ویلر چلا رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، چاہے آپ مسافت قصر کا سفر ہے یا قصیر چھوٹا سفر ہے، یہاں سے شری وردھن ہی کیوں نہ جا رہے ہو، طویل سفر ہو یا قصیر سفر ہو، آیت سجدہ آ گئی تو حضرات شوافی کیا کہتے ہیں کہ آپ آیت سجدہ پر سجدہ کرنا ہے تو سواری پر بھی آپ کر سکتے ہیں، جو اس کی کیفیت ہوگی اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے نفل اور سنت نماز سواری پر آپ ادا کر سکتے ہیں، چاہے سواری جس رخ پر بھی ہو، ہے نا، سواری کسی بھی رخ پر ہو تو آپ سواری پر نفل اور سنت نماز ادا کر سکتے ہیں، چاہے سفر طویل ہو یا قصیر ہو۔ اس کو تو حنفیہ بھی مانتے ہیں۔ تو سواری پر ادا کرنا یہ خصوصیت کس کی ہے؟ سنت اور نفل نماز کی خصوصیت۔ کس کی خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نماز سواری پر ادا کی، کوئی فرض نماز سواری پر ادا نہیں کی۔ تو سواری پر جو عبادت ادا ہوتی ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ کون سی نماز ہے؟ نفل اور سنت نماز ہے۔ اور سجدہ تلاوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر ادا کیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ سجدہ تلاوت بھی سنت ہے۔ سجدہ تلاوت بھی کیا ہے؟ تو حکم کی خصوصیت سے حکم پر استدلال کیا گیا ہے کہ سواری پر ادا کرنا یہ سنت اور نفل کی خصوصیت ہے۔ تو سجدہ تلاوت جب سواری پر ادا کرنا جائز ہے تو پتہ کیا چلا کہ وہ بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ادا، اسی طریقے سے وتر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر ادا کی ہے، احادیث میں۔ تو اس لیے شوافی بھی وتر کو کیا مانتے ہیں؟ سنت مؤکدہ مانتے ہیں، لیکن مانتے ہیں تو سنت بہر ہے۔ حنفیہ کے یہاں پر واجب۔ تو شوافی کا استدلال یہی ہے کہ سواری پر ادا کیا جانا یہ کس کی خصوصیت ہے؟ نفل اور سنت کی خصوصیت ہے۔ تو سجدہ تلاوت جب سواری پر ادا ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ بھی کیا رہے گا؟ سنت، مستحب، وہ واجب نہیں رہے۔ تو ہے نا، حکم کی خصوصیت کے ذریعے سے حکم پر استدلال کیا گیا ہے۔ حکم کی خصوصیت کے ذریعے سے حکم پر کیا کیا گیا ہے؟ استدلال کیا گیا ہے۔ یہ ہے قیاس دلالت کی پہلی صورت۔ حالانکہ سجدہ تلاوت کو سواری پر ادا کرنے کا جواز، یہ سواری پر ادا کرنا کوئی علت نہیں ہے۔ علت ہے؟ علت نہیں ہے، لیکن علت کے وجود پر یہ دلیل ہے۔ کیا ہے؟ علت کوئی اور چیز ہے، حدیث میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، لیکن یہ چیز علت شرعی کے وجود پر کیا بن رہی ہے؟ رہبری کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ رہبری کر رہی ہے۔ تو یہ ہے قیاس دلالت کی کون سی صورت؟ پہلی صورت۔ مثل ان يستدل على منع وجوب سجود التلاوت بجواز ان يفعلها على الراحل، جیسے کہ شوافی کا استدلال ہے اس بات پر کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ منع وجوب یعنی واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسے سواری پر ادا کرنا جائز ہے۔ فإن جوازه على الراحلة من احکام النوافل، کہ سواری پر ادا کرنے کا جواز یہ کس کی خصوصیت میں سے ہے؟
نوافل کے احکام میں سے۔ بات سمجھے؟ ایک صورت ہو گئی کس کی؟ قیاس دلالت۔ تو جب سنانے کو کہا جائے تو اس طریقے سے سنا، جیسے ایک ضابطہ کہ بھائی قیاس دلالت کی یہ تعریف ہے کہ فرع کو اصل کی طرف لوٹایا جائے، علت شرعی کے علاوہ کسی اور معنی کے ذریعے سے، لیکن وہ معنی علت شرعی کے وجود پر دلیل ہو۔ اور قیاس دلالت کی دو قسمیں، اس میں سے ایک قسم کہ حکم کی خصوصیتوں میں سے کسی خصوصیت کے ذریعے سے حکم پر استدلال کرنا، جیسے سواری پر ادا کرنے کا جواز، یہ خصوصیت ہے نوافل کی۔ اور سجدہ تلاوت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر ادا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس طریقے سے تو مثال اور قاعدہ ممثل لغو دونوں برابر ایک دوسرے سے انطباق اور جوڑ کھاتے ہیں۔ بات سمجھے؟ وَيَلِيهِ، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے، یعنی دوسرے نمبر پر دوسری قسم۔ کس کی دوسری قسم؟ قیاس دلالت کی دوسری قسم۔ ما یستدل بنظیر الحکم علی الحکم، حکم کی نظیر سے، ہم مثل سے حکم پر استدلال کرنا۔ کس سے؟ حکم کیا ہم مثل سے کس پر استدلال کرنا؟ حکم پر استدلال کرنا۔ یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ قیاس دلالت، لیکن اس کی دوسری قسم۔ اس کی، اب اس کو دیکھیے مثال کے ساتھ، اس کی مثال بھی پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، عند الحنفیہ نابالغ بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نابالغ بچے کے مال میں احناف کے یہاں پر زکوٰۃ واجب، لیکن ہمارے یہاں پر نابالغ بچہ ہے، اگر اس کا مال ہے، مان لو اس بچے کے کسی پرخے نے، بڑے نے اس بچے کے نام پر کچھ بزنس کھول کر گیا ہے، کاروبار کھول کے گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کاروبار سے جو آمدنی آئے گی، جو پروفٹ آئے گا، اس کا مالک کون ہوگا؟ نابالغ بچہ، مطلب اس کا ہے وہ۔ شوافی کہتے ہیں کہ نابالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، البتہ ادا نابالغ کا ولی، جو بھی سرپرست ہوگا، چاہے والد ہو، والد نہیں تو دادا، یا پھر اولیاء کی جو ترتیب آتی ہے، اس کے بعد چچا وغیرہ، تو ادا سرپرست کریں گے نابالغ کے مال میں سے، اس لیے کہ نابالغ کو تو اتنی فہم نہیں ہے کہ اس مال میں سے کتنا دینا ہے اور کن مصارف میں دینا ہے، ادا سرپرست کریں گے، لیکن نابالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ شوافی کے یہاں پر نابالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کو کیسے استدلال کیا ہے شوافی نے، وہ دیکھیں، حکم کی نظیر سے حکم پر استدلال کیا ہے۔ شوافی کا کہنے کہ دیکھیے، بالغ اور نابالغ، ان پر زکوٰۃ کے وجوب کی 4 صورتیں بنتی ہیں، 3 میں حنفیہ اور ہم متفق ہیں، چوتھی میں اختلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ چوتھی بھی اسی طرح ہو جائے جیسے کہ 3 ہے۔ بھائی بالغ شخص ہے، بالغ شخص کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ احناف کے یہاں پر بھی اور شوافی کے یہاں پر بھی مال کی زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اور ایک دوسری قسم ہے زکوٰۃ کی، زکوٰۃ العشر جسے کہتے ہیں، عشر، کھیتی کی زکوٰۃ، اناج کی زکوٰۃ۔ کس کی زکوٰۃ؟ کھیتی اور اناج کی زکوٰۃ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ عشر کا لفظ، اس لیے کہ بارش کے پانی سے اگر وہ کھیتی سیراب ہوئی ہے تو اس میں جو ہے 20واں حصہ دینا ہے، اور اگر خود کی سچائی اور خرچ کرنا پڑا ہے تو 10واں حصہ دینا ہے، تو اس کے لیے عشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اناج کی زکوٰۃ کے لیے۔ تو بالغ شخص کے پاس اگر نقدی ہے، سونا چاندی یا مال متاع ہے، کرنسی ہے، پاکٹ منی ہو یا بینک بیلنس ہو، جو بھی تجارت وغیرہ، تو اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مالی زکوٰۃ جسے بولتے ہیں۔
اگر اس کی کھیتی ہو بالغ کی تو اس کے مال میں عشر بھی واجب ہوتا ہے، یعنی اناج کی زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے، اس میں احناف و شافعی دونوں متفق ہیں۔ نابالغ کی اگر کھیتی ہو تو اس کی کھیتی میں اناج کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو احناف بھی مانتے شافعی بھی مانتے نابالغ میں۔ تو شافعی کا کہنا ہے کہ جب نابالغ کے مال میں عشر واجب ہوتا ہے تو جب اس کی کھیتی کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو مال کی بھی زکوٰۃ کیا ہونی چاہیے؟ واجب ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ شافعی کہتے ہیں کہ ہم نابالغ کو بالغ کے ہم مثل دے رہے ہیں، اور جب زکوٰۃ کی دو شقیں بالغ میں برابر ہے، دو شقیں ہیں نا زکوٰۃ کی، ایک تو اناج کی زکوٰۃ اور مال کی زکوٰۃ، جب دو شقیں کس میں برابر ہے؟ بالغ میں دونوں برابر ہے، یعنی دونوں میں وجوب زکوٰۃ کا معاملہ ہے، تو نابالغ میں بھی دونوں شقیں برابر ہونی چاہیے، دونوں نظیریں کیسی ہونی چاہیے؟ بھائی سمجھ میں آ گئی مثال ممثل لہو کہ حکم کی نظیر سے حکم پر استدلال کیا گیا، حکم کی نظیر سے حکم پر، نابالغ کی نظیر بالغ، مال کی زکوٰۃ کی نظیر کھیتی کی زکوٰۃ۔ تو جب بالغ میں دونوں نظیریں برابر ہیں، یعنی وجوب زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی، تو نابالغ کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ دونوں وجوب زکوٰۃ کے اعتبار سے کیا ہونے چاہیے؟ برابر ہونے چاہیے۔ کیسے ہونے چاہیے؟ برابر ہونے چاہیے۔ دیکھو بالکل آسان انداز میں سمجھایا گیا، بات سمجھے؟ تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ وَيَدْلِهِ مَا يُسْتَدَلُّ بِنَظِيرِ الْحُكْمِ عَلَى الْحُكْمِ، حکم کی نظیر سے حکم پر استدلال کیا جائے۔ یہ دوسری قسم ہے کس کی؟ قیاس دلالت کی۔ جیسے کہ ہمارا کہنا ہے کہ نابالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے شوافع میں، کیوں؟ اِنَّهُ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي زَرْعِهِ، اس لیے کہ متفق طور پر اس کے کھیتی میں عشر واجب ہوتا ہے، تو عشر کی نظیر ہے مالی زکوٰۃ، تو جب ایک نظیر واجب تو دوسری بھی واجب، دوسری بھی کیا ہونی چاہیے؟ فوجبت الزکوٰۃ فی مالہ، تو اس کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے، کل بالغ، جیسے کہ بالغ شخص میں دونوں نظیریں برابر یعنی عشر اور مالی زکوٰۃ، ویسے نابالغ میں بھی دونوں نظیریں کیا ہونی چاہیے؟ برابر ہونی چاہیے۔ بات سمجھے؟ اب دوسری مثال ایک دے رہے مزید سمجھانے کے لیے، وَكَقَوْلِنَا فِي ظِهَارِ الذِّمِّ إِنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ فَيَصِحُّ الظِّهَارُ فَيُسْتَدَلُّ بِالْعُشْرِ عَلَى رُبُعِ الْعُشْرِ وَبِالطَّلَاقِ عَلَى الظِّهَارِ لِأَنَّهُمَا نَظِيرَانِ فَيَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ۔ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، مسلمان عاقل بالغ ہے، ہوش و حواس میں ہے، اپنی منکوحہ کو طلاق دے تو طلاق واقع ہوگی کہ نہیں؟ یعنی طلاق کے جو صریح الفاظ ہیں اس نے استعمال کیے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، میں نے تجھ کو طلاق دے دی، یہ لفظ اس نے استعمال کیا، تو کیا ہو جائے گی؟ اس کو طلاق پڑ جائیں گی۔ اسی طریقے سے مسلمان اگر اپنی بیوی سے زہار کرے، زہار پڑھا ہوگا نا آپ نے، زہار کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں یا حقیقی بہن یا اپنی محرمات میں سے کسی محرم عورت کے ساتھ تشبیہ دے دے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ میرے ماں کی پیٹھ یا میرے بہن کی پیٹھ، کہ انت علیہ کظہر امی یا اختی، یہ لفظ کہے تو اسے کہتے ہیں زہار۔ 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ میں پہلے رکوع میں پہلی چند آیات میں اس کے احکامات بیان ہوئے۔ زمانے جاہلیت میں تو اس کو طلاق مانا جاتا تھا، لیکن پھر اسلام نے کہا کہ اگر کوئی زہار کرتا ہے، اس طریقے سے جملہ بولتا ہے اور اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو اسے کفارہ زہار ادا کرنا ہوگا، ایک غلام مومن آزاد کرے، غلام نہیں مل رہا ہے تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، درمیان میں کوئی گیپ نہیں، تتابع کے ساتھ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔
نا آپ لوگ 30 ہے تو 2 وقت کا بھی کھلا دیا تو زہار کا کفارہ ادا ہو جائے. بات سمجھے؟ تو یہ ہے 60 مسکینوں کو کیا کھلانا ہے؟ اس کو کھانا کھلانا ہے. تو مسلمان زہار کرے تو زہار بھی کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے. اسی طریقے سے ذمی کسے کہتے ہیں؟ جو اسلامی حکومت میں امن کے ساتھ ٹیکس دے کر ویزا لے کر رہتا ہے. وہ غیر مسلم یہودی یا نصرانی جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر امن لے کر رہتا ہے اسے ذمی کہتے ہیں. بہت سے احکامات میں ذمی مسلمان کی طرح ہے. تو اس میں تو تمام لوگ متفق ہے کہ ذمی اگر اپنی بیوی کو جو ہے طلاق دے دے تو اس کا طلاق ہو جائے گا. اس کی طلاق کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی. زہار کرے تو واقع ہوگا کہ نہیں؟ شوافی مانتے ہیں زہار بھی واقع ہو جائے. اس لیے کہ جب اس کی طلاق صحیح ہے تو زہار بھی کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح ہونا چاہیے. اس لیے کہ بیوی کو اپنے نکاح سے جدا کرنے کے جو مختلف نظیریں ہیں ان میں سے ایک نظیر اگر طلاق ہے تو دوسری نظیر زہار بھی. اگرچہ زہار میں گنجائش رہتی ہے کفارہ ادا کرنے کی تو طلاق میں بھی گنجائش ہے. آپ رجوع کر لو. 1 یا 2 طلاق آپ نے دی بیوی کو تو آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں واپس لے لیا. تو بیوی خود بخود نکاح میں آ جائے گی. نیا نکاح یا نیا مہر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 یا 2 طلاق دی اور عدت کے اندر، عدت کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر اگر رجوع کر لے اتنا صرف بول دے تو وہ نکاح میں واپس آ جائے گی. سمجھے؟ نیا نکاح کی ضرورت نہیں. عدت گزر گئی تو پھر بینونت ہو جاتی ہے. پھر نیا نکاح اور نیا مہر کی ضرورت ہو. یا 3 طلاق دے دی تو رشتہ ازدواج کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل منقطع اور ختم ہو جاتا ہے. تو طلاق میں بھی تو گنجائش ہے رجوع کی، تو زہار میں بھی کفارہ ادا کرنے کے بعد رجوع کی گنجائش رہتی ہے. تو گویا کہ زہار اور طلاق ایک دوسرے کی کیا ہے؟ نظیریں. تو جب ذمی کا طلاق صحیح ہوتا ہے تو زہار بھی کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہے حکم کی نظیر سے حکم پر استدلال کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لأنہما نظیران، اس لیے کہ یہ دونوں کیا ہے؟ ہم مثل ہے. طلاق اور زہار، عشر اور مال کی زکوٰۃ، یہ دونوں ہم مثل ہے. فیدل احدہما علی الاخر، تو دونوں میں سے ایک کے ذریعے سے دوسرے پر استدلال کیا گیا ہے، دلیل قائم کی گئی. کیا کیا گیا ہے؟ استدلال کیا گیا ہے، دلیل قائم کی گئی. بس سمجھ میں آ رہا ہے؟ خوب کھول کر آپ کو سمجھا دیا ہوں مثال کے ساتھ. وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْقِيَاسِ يَجْرِي مَجْرَى الْخَفِيِّ مِنْ قِيَاسِ الْعِلَّةِ فِي الْاحْتِمَالِ. فرما رہے ہیں کہ قیاس کی یہ جو قسم ہے کون سی؟ قیاس دلالت. یہ احتمالات کے اعتبار سے کس کے قائم مقام ہے؟ قیاس علت کی جو دوسری قسم ہے نا، کون سی؟ قیاس خفی، اس کے قائم مقام. یعنی قیاس دلالت اور قیاس خفی مرتبے میں، کون سے مرتبے میں؟ کہ جیسے قیاس خفی کے خلاف اگر قاضی کا فیصلہ ہو تو فیصلہ آگے رہے گا یا قیاس خفی فیصلہ؟ ویسے یہاں اس کا مسئلہ کہ قیاس دلالت کے خلاف بھی اگر قاضی کا فیصلہ ہو تو فیصلے کو اولیت دی جائے گی. اِلَىٰ أَن يَتَّفِقَ فِيهِ مَا يُجْمَعُ عَلَىٰ دَلَالَتِهِ فَيَصِيرُ كَالْجَلِي فِي نَقْضِ الْحُكْمِ بِهِ. لیکن ایک بات کہہ رہے ہیں آگے کہ اگر قیاس دلالت میں جو معنی ہے، وہ جو معنی ہے وہ حقیقی علت نہیں ہے، علت شرعی، لیکن وہ معنی علت شرعی کے وجود پر رہبری کر رہا ہے. تو جو معنی ہے اس معنی کی دلالت پر اگر تمام کا اتفاق ہو جائے تو اب وہ معنی بن گیا مجمع علیہ. کیا بن گیا؟ یعنی اس معنی کو اگر مان لو شوافی نے بھی مانا، حناف نے بھی مانا، تمام علماء اور جمہور نے مان لیا تو وہ معنی کیا بن جائے گا؟ متفق علیہ معنی. اب متفق علیہ بن گیا تو اس کی طاقت بھی بڑھ گئی. پھر وہ کس کے قائم مقام ہو جائے گا؟ قیاس جلی کے قائم مقام ہو جائے گا.
اس کے قائم مقام ہو جائے گا قیاس جلی کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اب قیاس جلی کے قائم مقام ہو گیا تو اس کا مطلب کیا؟ فی نقض الحکم بھی، کہ اس کے خلاف اگر قاضی کا فیصلہ آتا ہے، اس کے خلاف میں اگر قاضی کا فیصلہ آتا ہے تو کس کو اولیت دی جائے گی؟ فیصلے کو نہیں بلکہ قیاس دلالت کو اولیت دی جائے گی۔ فی نقض الحکم بھی، کہ اس کے خلاف اگر قاضی کا فیصلہ ہو تو فیصلہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور قیاس دلالت کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار رہے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟